بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ انتخاب زوج یعنی شوہر کے انتخاب کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے۔ تو ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق انتخاب زوج کے لیے یہ معیار ہونا چاہیے کہ مرد دیندار، با اخلاق، وسیع النظر اور اہل خانہ کو نیکی کی رغبت دلانے والا ہو، رزق حلال کمانے والا ہو اور اپنے خاندان یعنی بیوی اور بچوں کی کفالت کا اہل بھی ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کتاب النکاح میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نظر نہیں بہکتی اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرد کو حلیم الطبع، بہادر، خوش خلق، عورت سے بھلائی کرنے والا، اچھے کاموں سے محبت کرنے والا، خصوصاً بیوی کے اچھے کاموں پر دل کھول کر داد دینے والا، احسان کرنے والا، ظلم و تشدد سے پرہیز کرنے والا اور معاملات زندگی میں بہترین منظم اور معاشی لحاظ سے خود کفیل ہونا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے باب کتاب الحج میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان میں لیا ہے، لہٰذا تم نے اللہ تعالیٰ کے کلمے یعنی نکاح سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق انہیں اچھی خوراک اور اچھا لباس فراہم کیا کرو۔ انتخاب زوج کے معیار کے ساتھ ہی یہ بھی سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ انتخاب زوجہ یعنی کہ بیوی کے انتخاب کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے۔ تو اس کا بھی سادہ اور آسان فارمولہ یہی ہے کہ شوہر کی طرح زوجہ کے انتخاب کے لیے بھی یہی بات ضروری ہے کہ عورت نیک، با اخلاق، صالح اور دینی شعور اور آگاہی رکھنے والی ہو، تاکہ دینی اقدار کا تحفظ آئندہ نسلوں میں منتقل کرنا ممکن ہو سکے۔ اس بارے میں ترمذی، صحیح بخاری اور سنن کے باب کتاب النکاح میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المرأة تنکح علی دینہا و مالہا و جمالہا فعلیک بذات الدین، یعنی عورت سے اس کے دین، مال اور جمال کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، لیکن تم دیندار عورت سے نکاح کرنے کو ترجیح دینا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 باتوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے، لیکن تجھے چاہیے کہ تو دیندار عورت کو حاصل کرے۔ اب دیندار عورت سے کیا مراد ہے؟ دیندار سے مراد یہ ہے کہ دین پر قائم رہنے والی اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والی عورت، جو ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی حسن اخلاق ہے، لہٰذا عورت کے حسن سے مراد صرف ظاہری حسن و خوبصورتی نہیں، بلکہ حسن اخلاق، حسن کردار اور حسن گفتار بھی ہیں۔